بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہرفراز کے میزبان سلمان حیدر آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے میرے جی ہاں سب کے محبوب اور یہ مقبول جان صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ آج کے 3 ٹاپک ہیں۔ ایک تو عالمی میڈیا کو جس طرح بھارت دھوکہ دے رہا ہے، نہ صرف عالمی میڈیا کے ذریعے دھوکہ دے رہا ہے، یورپی یونین کو دھوکہ دے رہا ہے، اقوام متحدہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ بات بالآخر 15 سال سے راز تھی اور اس باری راز افشا ہوا ہے، اور یہ پاکستان سے نہیں ہوا، کسی ایشین کنٹری سے نہیں ہوا، بلکہ یورپی یونین کی ایک آرگنائزیشن کی جانب سے ہوا۔ اس کے دورس کس طرح کے نتائج ہیں، کیونکہ پاکستان اس سے قبل یونائٹڈ نیشن میں 2015 میں اس طرح کی کمپلین کر چکا ہے، جس کی بنا پر کچھ این جی اوز جو افریقن بیس تھی، لیکن یہی ایک شریواستو گروپ تھا جس کو رن کر رہے تھے، ان کو بند بھی کیا گیا تھا۔ آنے والے وقت میں اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، کس حد تک یہ اتھارٹی رکھتی ہے اور بھارت کے چہرے پر یا رخسار پر کتنا کچھ زناٹے دار یہ تماچا ہوگا، یہ آج کا ایک ٹاپک ہے۔ دوسرا، پاکستان کی سیاست میں تو ہم نے دیکھا کہ کئی جملے بازی ایسی ہے کہ اخلاقیات کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ ایسے موقع پہ جب دنیا یہ کہتی ہے کہ پاکستان اور یہ ہمارا جو ایریا ہے یہ ایک تیسری دنیا ہے، تو سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بتا رہے ہیں کہ واقعی اب ہمیں خود بھی یقین کر لینا چاہیے۔ یہ اخلاقی پستی، الفاظوں کا چناؤ اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے، اور دراصل یہ کس چیز کی عکاسی کرتی ہے، اور اس کے لیے اور یہ سب کی جانب بھی چلیں گے۔ لیکن پہلے بات عالمی میڈیا کے تھرو سر بھارت کا ایک اور چہرہ بے نقاب ہوا۔ یہ تو بہت بڑا ایونٹ ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج پاکستان کے ہر ٹیلی ویژن چینل پر سوائے اس کے اور کچھ ہو نہیں رہا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم تو پی ڈی ایم اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے والی بات یہ ہے۔ 2005 میں جب اکبر بگٹی والا سانحہ ہوا ہے تو بلوچستان میں ایک بڑی خاص قسم کی جسے کہتے ہیں نا ایک اپ ہیول، ایک انسرجنسی چیزیں پیدا ہو گئی تھی مختلف جگہوں پہ، ایک نیچرل چیز تھی۔ تو اس کے بعد کوئی 1-1.5 سال کے بعد انڈین، میں کالم والم لکھتا تھا، ٹی وی پہ اپیئر ہوتا تھا، تو انڈین چینلز نے ایک دو دفعہ مجھے بلانا شروع کیا، اور انہوں نے کمال نہیں کرتے تھے، وہ کہتے کہ جو آپ بلوچستان میں رہے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے، اس طرح کی بات ہے پاکستان کی طرف سے۔ تو انہوں نے انگلینڈ میں، اس کے بعد وہاں پر یورپ کے کسی ملک میں یا امریکہ میں بیٹھا وہ کوئی شخص بٹھایا ہوتا تھا کہ جو لکھتا تھا عبدالقدوس بلوچ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ میں بلوچستان میں 24 سال گزارے ہیں، تو میں عموماً اس سے پوچھتا تھا کہ بھائی آپ بلوچ ہیں؟ وہ باتیں کرتا جی بڑی یہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے اب کہاں کے بلوچ ہیں؟ وہ اگر کہتا تھا مستونگ کا، تو میں کہتا تھا مستونگ میں کس جگہ پہ ہیں، تو اس کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کس جگہ پہ ہیں۔ اوکے، یا اگر میں پوچھتا تھا کہ تم وہ کہتا تھا میں خاران کا ہوں، تو میں کہتا تھا خاران سے اوران والے راستے پہ رہتے ہیں یا فلاں، تو اس کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ تو وہ کوئی 7-8 دفعہ مجھے بلایا، اس کے بعد مجھے بلانا بند کر، یعنی اس خبر کا احاطہ ہے آپ کو بہت پہلے سے؟ جی بہت اچھا۔ اس کے بعد میں نے مستقل لکھنا شروع کیا کہ انڈیا جو ہے پوری دنیا کے اندر فیک قسم کی آئیڈینٹی کے ساتھ لوگوں کو اس طرح اس نے بنایا ہوا ہے، بلوچوں کو بنایا ہوا ہے، آزاد کشمیر کا کو بندہ بنایا ہوا ہے، کچھ اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے دنیا پوری کے سامنے۔ یہاں جب میں اپنے لوگوں کے سامنے، یہاں میری لڑائی ہوتی تھی، بڑے بڑے نام ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے، بڑے بڑے نام ہیں کالم نگاری کے، جو بڑے بڑے چاچے مامے بنے ہوئے ہیں بلوچستان کے، آ کے کھڑے ہوتے تھے، تو ان کو میں کہتا تھا، کہتے عالمی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، تم کیا بات کرتے ہو؟ اور وہ اس ملک میں رہتے تھے، ان کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے واقعی، ایکچوئل کیا چیز ہے۔ یہ وہ صحافی ہیں، یہ وہ کالم نگار ہیں، یہ وہ بڑے لوگ تھے کہ جو بنیادی طور پر جن کی پوری معلومات بلوچستان کے بارے میں یہ تھی کہ وہ پریس کلب میں 4 صحافیوں کے پاس بیٹھتے تھے، 2 ایک پاکستان دشمن قسم کے سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، یا وہ کالی کافی یا براؤن پانی پینے والے کچھ دانشوروں کے درمیان بیٹھ کے وہ یہ گفتگو کرتے تھے، سگار پیا، یہ کیا وہ کیا، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، اور دل ان کا بیسیکلی اندر سے یہ کہتا جائے پاکستان ٹوٹ کیوں نہیں جاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے زندگی میں ہوتا ہے پاکستان یا تو آئین بدلے، پاکستان کا اسلام کا ٹائٹل ختم ہو، یا یہ ملک جائے، یہ اندر سے ان کی کوئی قریب ان کو 2 گھونٹ پلا دیے جائیں تو ان کے اندر نکل آتا ہے باہر۔ صحیح ہے۔ 15 سال سے یہ اتنی بڑی رپورٹ آئی ہے، اتنی بڑی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں اب تک ریسنٹلی ہٹلر کے گوئبلز کے بعد یہ سب سے بڑی رپورٹ ہے۔ گوئبلز کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ اتنا سا میڈیا ہوتا تھا اس وقت، جس نے کہا تھا اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ محسوس ہو لگے، ٹھیک۔ اس کے گوئبلز کے بعد، اور گوئبلز کے بارے میں اس نے بھی یہ کہا تھا ہم یہ جیت رہے ہیں، اور جنگ میں ہوتا ہے، لیکن یہ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں انوالو کون کون ہے۔ آج سے سال ایک پہلے
ایک گروپ ہے یورپین یونین کا برسلز کے بیس، اس کا نام ہے EU ڈس انفارمیشن لیب. انہوں نے کچھ بیلجیم بیسڈ ہے، بیلجیم پہ انہوں نے رپورٹس دیکھی بہت ساری ایسی 265 سائٹ، جس میں مستقل طور پر اخبار تو کسی اور ٹائٹل کے ہیں لیکن خبریں RT کی لگا رہے ہیں، خبریں اپنا اس کی لگا رہے ہیں، اپنا وائس آف امریکہ کی لگا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بنیادی طور پر اوریجنل کوئی کام نہیں، کاپی پیسٹ کیے جا رہے. تو ان کو شک گزرا کا مسئلہ کیا. جب انہوں نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ساری وہ خبریں جو کہ پاکستان کے خلاف تھیں وہ اکٹھی کی جاتی تھی. پھر انہوں نے اس کا، اور وہ ان کو پتہ چلا کہ دلی کے سرواستو ایک گروپ ہے، اس کا گروپ ہے، اس شری سرواستو گروپ ہے، اس کے یہ بیس پہ اس کا انویسٹیگیشن شروع کی. 66 ممالک تک پتہ چلا. لیکن یہ جو کل رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اندر 89 پیجز کی رپورٹ ہے. انہوں نے کہا 15 سال سے یہ آپریشن چل رہا تھا. آپریشن دیکھیں کیسے تھا. 117 ملکوں کے اندر، 116 ملکوں کے اندر 750 سے زیادہ فیک ویب سائٹس بنائی. 6 بر اعظم بھی ہے. 6 بر اعظم 570 کے قریب ویب سائٹ بنائی گئی. ٹھیک ہے. اور کمال یہ کیا کہ مختلف، مثلا فار ایگزامپل کچھ رسالے ہیں جو کہ بند ہو چکے ہوئے ہیں. مثلا ایک ہے مانچسٹر ٹائمز. ٹھیک ہے. مانچسٹر ٹائم جو ہے یہ 1922 کی 20 جولائی کو ختم ہو چکا ہوا تھا. جی انہوں نے اس کا ٹائٹل اٹھایا، ٹائٹل اٹھا کے اس کا ایک مانچسٹر ٹائمز اس کو بنا کے جو اتھینٹیکیشن دے لی. یہ جناب اس کے جیسے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے ڈیفنکٹ جتنے بھی ڈیڈ میڈیا آؤٹ لیٹس تھے سارے کو اسی کا ریڈیو تھا. پھر ملتے جلتے نام رکھے. مثلا ٹائمز آف لاس اینجلس رکھا، لاس اینجلس ٹائم کے جائے ٹائمز آف لاس اینجلس رکھا. اور پھر وہ کہتا یہ ہے کہ انہوں نے یہ خبریں جو تھیں یہ تو سوشل میڈیا پہ انہوں نے فٹ کی. ٹھیک ہے. اس خبروں کو بنیاد بنانے کے لیے 1 درجن کے قریب جنیوا بیسڈ NGOs بنائی گئی اور ان کو اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس گروپ نے ایکریڈیٹ کیا. کتنا بڑا فراڈ. یعنی اس نے اقوام متحدہ نے ان کو کہا کہ یہ، اور وہ NGO کیا کرتی تھی کہ آپ میرا میں گورا چٹا مل گیا کہیں سے، ٹھیک ہے، جو اچھی تھی، اس کو بلایا اور اس نے باقاعدہ تصویریں دی ہیں. جی کہ اس بندے کا کہیں کو تعلق نہیں تھا آزاد کشمیر سے، اور اس آزاد کشمیر والے بندے کو کہا کہ میں آزاد کشمیر سے رہتا ہوں، بڑا ہمارے پر ظلم ہوتا ہے، ہم انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں. اور جب لیب والوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، مجھے کہا گیا تھا بس بول. مجھے کہا گیا تھا بول. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بنگلہ دیش کے باقی تیسری چیزیں، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ NGOs جو تھیں جن کو انڈیا پیسے دیتا تھا اور یہ وہاں پر 15-16 لوگوں کا ایک مظاہرہ کراتے تھے. پھر وہ کہتا کہ یہ جو ویب سائٹس کے لوگ، یہ NGOs تھے، یہ پیسے دے کے بسوں کے اوپر اور اس کے بعد بلڈنگز کے اوپر فری بلوچستان اور یہ وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں، اور باقاعدہ ہیش ٹیگ چلتے تھے. کہتے یہاں تک تو سوشل میڈیا کی بات ٹھیک تھی. اس کے بعد یہ ساری سٹوریز ایک اتھینٹیکیٹڈ نیوز ایجنسی ANI اٹھاتی تھی. انڈیا کا سب سے بڑی ایجنسی ہے. اس کو کیا کرتے تھے، وہ اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تاکہ شک کی گنجائش ختم ہو جائے، شک کی گنجائش باقی نہ رہے. اور وہ ANI جو تھی وہ اس کو ایک بیس بناتی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا وہ کہتے تھے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ڈوزیئر اکٹھا کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈوزیئر تھا پاکستان کے خلاف FIR تیار ہوتی تھی. یعنی ڈوزیئر جو تھا مختلف پارلیمنٹ کے ارکان کو پیش کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے تھے کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا نام لیا جاتا تھا کہ جو لوگ جو تھے وہ موجود نہیں رکھتے. اس نے یہ پوری رپورٹ انہوں نے ایک پروفیسر، اگر اس کی تصویر دکھائیں تو کمال ہو جائے، ایک پروفیسر کے نام انہوں نے لگائی ہے، لوئس بی شان. ہاں جی. یہ 1914 میں پیدا ہوا تھا اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا لا سکول کا پروفیسر تھا اور دنیا میں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے لیے اس کی بڑی خدمات تھیں. اور یہ شخص تصویر اس کی رکھ کے نہیں سنیں اس کے بارے میں، اور دنیا بیٹھی رہی، دنیا کو نہیں پتا. انٹرنیشنل میڈیا پہ کہا گیا کہ پروفیسر لوئس بی شان 2007 میں اس نے انٹرنیشنل کانفرنس جو ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی، اس میں شریک ہوا اور اس نے پاکستان کی جو ظلم ہے مائنورٹیز کے اوپر اس پہ گفتگو کی. ٹھیک ہے. اور اس کی ایک آرگنائزیشن تھی بڑی مشہور اس کی، جس آرگنائزیشن جو تھی اس کے ساتھ SCOP جو ہے سوشل گروپ آف پتہ نہیں کیا، اب یاد آ جاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ 2011 میں اس نے ایک فنکشن مائنورٹیز کے اسی پروفیسر نے 2011 میں کیا واشنگٹن DC میں، اور یہ پروفیسر 2006 میں انتقال کر چکا ہوا. 2011 میں کون آیا تھا؟ خبر بنا دی.
اور خبروں نے یقین کر دیا. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جب ہم نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو سب کے نمبر بند, سریواستو گروپ کا دفتر بند, اس کا میڈیا کا نمبر بند. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بذات خود بولا نہیں ہے. مطلب اس نے بی بی سی نے کہا ہم نے رابطہ کیا, میں آپ کا فگر سناتا ہوں, they were not available. جی بالکل. اچھا, ان کی بیوی کا نام بھی تھا, ان کی بیوی کا نام مسٹر اینڈ مسز شریواستو. جی. اچھا, اس کے بعد جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے سریواستو گروپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹور سپانسر کیا جی, جس سے یہ سارے کا سارا معاملہ آگے نکلا ہے. اور جو ٹور جو سپانسر کیا ہے وہ ہے کہ انہوں نے پورے یورپ میں جتنے اسلام دشمن ایم پیز تھے, ٹھیک ہے, رائٹ ونگ یورو ایم پیز, ٹھیک ہے, ان کا انہوں نے کشمیر کا وزٹ ارینج کیا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور یہ وزٹ ارینج ہوا آفٹر دیٹ. This was the first international delegation to visit the region since August when India's ruling Hindu Front. یہ انہوں نے وزٹ ارینج کیا, اسی سریواستو گروپ نے کیا 2019 میں. ہاں جی, اکتوبر 2019. ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے جا کے اس کو مودی سے ملایا. اچھا. اور پھر یہ رپورٹ کہتی ہے کہ اس کے اندر تب جتنے بھی بندے تھے مختلف قسم کے جو کہ انڈیا میں ادھر ادھر سے آئے ہوئے تھے, ان کو کاروباری بنا کے, تاجر بنا کے پیش کیا گیا. اور اتنی سیکورٹی تھی جس کے اندر تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کا this has led to the slew of criticism from the Indian opposition parties also. اس کے کہتے ہیں more than a third of the delegation were from the openly far right parties in Europe which are regarded as anti-Muslim. Okay. Among them سر 15 سال تک یورپی یونین آپ کو لگتا ہے کہ بالکل اس چیز سے بے خبر رہا ہو؟ پھر ایک مجھے یہ رپورٹ سمجھ آئی نہیں ہے. آتی, میرے یہ سمجھ نہیں آتی, تم بڑی باتیں کرتے ہو کہ ہم پتہ نہیں زمین کے اندر سے پتہ نہیں یہ ڈھونڈ لگاتے ہیں. یہ تم اسائلمز کون دیتا ہے ان کی بنیادوں پہ؟ قادیانیوں کو تم اسائلم دیتے ہو, 2 نمبر انہوں نے بندہ چلایا ہوا پورے پاک ملک کے اندر. صحیح. آپ خود جرمن میں بیٹھ کر رپورٹیں لکھتا ہے تمہاری جرمن آرگنائزیشن کہ قادیانی جو ہے ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں آؤ قادیانی فارم فل کرو, ہم تمہیں سیٹل کرتے ہیں. وہاں آ کے وہ ان سے چندہ لیتے ہیں, ان سے باتیں کراتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اور دیے چلے جا رہے ہو. اور دیے چلے جا رہے ہو. یہ بات 2 × 2 = 4 تو نہیں ہے نا. ایک میں بات یہاں سے چلے جاؤں, میں کہوں کہ میں جی وہ ہوں, بلوچ ہوں, اور میری بڑی حالت خراب ہے, ظلم ہے, ہو رہا ہے, بربریت ہے, سب کچھ. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے دکھ ان پہ نہیں ہے, مجھے پاکستان کی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کی چاچیوں سے, مامیوں سے, پھپھوں سے, تایوں سے, ان سے دکھ ہے. یہ ان 15 سال یہ رپورٹیں ہمارے منہ پہ مارتے رہے ہیں مشرف کے دور سے. اور مجھے کہتے ہیں اور یہ صاحب آپ تو فنڈو ہیں, آپ تو انڈیا خلاف باتیں کرتے ہیں آپ ایسے ہی, اور یہ اس صفوں میں کھڑے ہو کر رپورٹیں پیش ہوتی جاتی رہی ہیں. کہاں ہے امتیاز عالم اس وقت؟ کہاں ہے گل بخاری اس وقت؟ کیا اتنی ضرورت ہے کہ معافی مانگے اب یہ لوگ؟ تو اب معافی کون مانگے گا؟ چلے گی اللہ اس کو, اللہ جانے, آسما جہانگیر پروگرام اس کا کامران شاہد کا, انہی رپورٹوں کے اوپر اس نے میرے سامنے بات کی. اس کی بہن حنا جیلانی نے میرے سامنے بات کی. کہاں ہے یہ چہرے؟ کیوں ہے یہ چہرے؟ یہ کس کا کھاتے رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ نہ ان کی کوئی اور تحقیق کس کا کھاتے رہے ہیں اس ملک کا؟ 15 سال بعد اگر یورپین یونین یہ رپورٹ لے کے آتی ہے, جرت ہے اگر کسی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے اندر تو کھڑا ہو کے صبح کہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ سارے لوگ بلوچستان نہیں جاتے تھے؟ صحیح. اور جہاں جاتے تھے مجھے پتا ہے کہاں جاتے تھے. یہ کون ہے ان میں جو اللہ نظر کے پاس گیا ہو, کون ہے جو وران گیا ہو, کون ہے جو ان کو پتا ہے سپلنجی کون سی جگہ ہے, ان کو پتا ہے روزبار کا راستہ کون سا ہے, ان کو پتا ہے عبدالنبی بنگر سے کہاں بیٹھا ہوا تھا, ان کو پتا ہے بی بی نانی کے ساتھ جو پہاڑ ہے ان کے اندر کیا کیا چیز ہے, ان کو پتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کرنے کا رواج کہاں چلا تھا. میرے وہ ملازم تھے بیچارے, میرے سبارڈینیٹ ہوتے تھے پی ڈی اے کے لڑکے جن کا شناختی کارڈ دیکھ کے قتل کیا گیا تھا. انہوں نے بولا, ان کو پتہ ہے وہاں کتنی ہجرت ہوئی ہے وہاں سے اس ملک پاکستان کے اندر. آج بھی کل میں نے لکھا ہے لاہور وہ شہر ہے کہ جس کے اندر آج بھی پٹھان جہاں آتا ہے اپنا 15 منزلہ ملازہ تعمیر کرتا ہے, اس کے اندر دکان کھولتا ہے, عزت سے رہتا ہے, اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا. بلوچ جہاں پر آتا ہے, جہاں بلوچ ہینڈی کرافٹ, بلوچ سجی لے کے کی دکانیں کھولتا ہے, بلوچ اسکول بناتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. 50 بسیں روز پنجاب میں سے گزرتی ہیں امداد بس والے کی,
फिरोज लैडी की अमन अमान से सुकून से गुजरती हैं। ये लोग वहां बैठ के पंजाबी को गाली देते रहे और इन मेरे मुल्क के इस इंटेलिजेंसिया ने उनको प्रमोट किया सिर्फ मैं इसलिए। सवाल करना चाह रहा हूँ टेक्निकल मुझे इसका, आप समझते हैं कि क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर ना भारतीय एजेंसी यानी रॉ के इन्वॉल्वमेंट को उन्होंने कहा है कि हमारे पास कंफर्म सबूत नहीं है। देखे क्या ये इतना बड़ा नेटवर्क 15 साल से चल रहा हो, 15 पूरे अक़वाम मुत्तहिदा को धोखा दे रहे हो, अक़वाम मुत्तहिदा को कोई धोखा दे सकता है? मुझे ये बताएं, मैं वहां जाता हूं 10 साल लगते हैं वहां जाके मेरी क्रेडेंशियल तय करते करते कि मैं पाकिस्तान में कहां से हूं, क्या हूं, मकसद क्या है, तालीम क्या है, फलां क्या है। ये 8 महीने से बरतानिया में जो वीजा नहीं दे रहा, कहते आपका हम तक क्रेडेंशियल चेक कर रहे हैं, जैसे मैं पाकिस्तान में एक बड़ा अननोन आदमी हूं। अमेरिका मेरा वीजा रिजेक्ट करता है। इनको नहीं पता था ये लोग कौन है, इनको नहीं पता था कि इंडिया के पासपोर्ट के ऊपर ये लोग वहां आके बलोच बने हुए हैं। ठीक है सर, मैंने एक ब्रेक ले ली, लेकिन ब्रेक से पहले भाई एक जुमला आपका चाहिए। इस स्टेज पे जब इंडिया का ये चेहरा एक एनजीओ के थ्रू ही या एक इदारे के थ्रू ही यूरोपीय यूनियन ने बेनकाब किया है, पाकिस्तान का इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए ऐसे वक्त में कि जब ये भी डोजियर देखिए पाकिस्तान चल पड़ी। आज मैं शाम में तो कोई ने शेयर किया इस डोजियर को, बाकी लोगों ने किया, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात है खान साहब को आना चाहिए। ठीक है, स्पीच करनी चाहिए इसके ऊपर। मैं एक बात बताऊं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मदीना पहुंच गए थे, आपको पता है पहला काम क्या किया था उन्होंने मक्के के वाले से? क्या किया? तिजारती काफिला रोका था, इकोनॉमिक लाइंस कट की थी। अच्छा, ये रसूल अकरम की स्ट्रेटजी है। भारत से दुश्मनी करनी है तो रसूल अकरम की स्ट्रेटजी पे अमल करो। ठीक। अबू सुफियान का काफिला रोका गया था, पता है आपको? सही, जिस पे जंग बदर हुई थी। सही 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 सही। इधर दोस्तियां करते हैं और पलाह करते हैं। ब्रेक लेते हैं हर फिर आज पे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया को आखिर हुआ क्या है इस ब्रेक के बाद? हर फिराज में एक बार फिर से खुश आमदीद। गालिब ने कहा था ना हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, कोई तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। इतनी बदतमीजी सोशल मीडिया मैंने ये भी कहा था कि अपना वहां गया मैं भी, तो उनकी गालियों का क्या जवाब, जात थी जितनी दुआएं सर पे दरबा हो गई। यानी जो शरीफ आदमी होता है वो उसका ये होता है कि वो जब कोई उसे गाली देता है तो वो उसको दुआ देता है कि अल्लाह ताला तेरी जुबान पाक करे, ठीक करे, बेहतर करे। देखिए ये बड़े दुख की तकलीफ की बात है, और ये बहुत अरसे से, हम तो बड़े अरसे से सह रहे थे कि पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंशिया है, जो इस वक्त जिसको बाकायदा वेबसाइट पे बैठना आता है, फेसबुक चलानी आती है, ट्विटर चलाना आता है, ट्विटर हैंडल करना आता है, जैसे कहते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज, उसके अंदर इस तरह की गंदगी और गलाजत घुस गई है कि तवाइफें भी वो जुबान नहीं बोलती। कसम से इसका तो दलाल वो जुबान नहीं बोलते। जो अब कल तो 2 दिन पहले तो अच्छा ये तो अब हुए नजर आया है। आप कभी इन लोगों की जुबान सुन ले, मैं तो भुगता है मैंने कि इनके मुंह से कैसी कैसी गंदगी निकलती होती है। ऐसा लगता है जैसे मुंह से ये अपनी गलाजत बाहर निकाल रहे हो, इनका कोई और रास्ता ना मिले तो मुंह से इतनी गंदगी। यानी सबसे पहले वो शुरू हुआ मरियम वाला, जी, फिर उसके बाद उसकी बीवी का, इमरान खान की बीवी का, फिर एक और खातून बीच में आ गई, उसने वो एक और गंद शुरू कर दिया। अब उसका भी पिछले उसमें नाम ले चुके हैं, जो इस पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर गलाजत का बहुत बड़ा धब्बा है मोहतरमा जो है। ठीक, मसला सारा ये है कि तुम लोगों को किसी ने, मां बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई हुई। और कितने लोग हैं इस पार्टी के कि जिन्होंने कहा कि हम इसको डिसऑन करते हैं। टॉप ट्रेंडिंग में नाम आ रहा है और खुश हैं, इसलिए टॉप ट्रेंडर में सारे यही तो बैठे हुए हैं। इनकी टीम मैं आपको बताऊं, टॉप टीमों से मिला मसला यह है कि एक दफा जुल्फकार अली भुट्टो के मुंह से गाली निकल गई थी, बिल्कुल, और बकायदा उसने उसी खड़े खड़े काट दो भाई काट दो, जज्बात में बोल गया था, बस जज्बात में आ जाता हूं, माफी मांगता हूं। जज्बात नासिर बाग में हुई थी? नहीं, ये जगह से यूनिवर्सिटी ग्राउंड थी। ठीक है, इस जगह पर उसने खड़े खड़े, ठीक। बाकी तो बड़ा अपना होशावास में रहता था, उसको कब तो निकल गया कोई गुस्से के अंदर, लेकिन उसको एहसास हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में ढका छुपा गंद होता था
स्कैंडल बाजियां भी थीं, बकवास भी करते थे, एक दूसरे की खिलाफ गुफ्तगू भी करते थे, डगे जबे अल्फाज में नज़में भी लिखते थे, हिजब भी लिखते थे। लेकिन ये लोग वो हैं जो, ये जो लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड चलाया है, ये ट्रेंड जो है ओन करे ना कि मेरे मीडिया सेल ने चलाया है। वो तो कभी भी नहीं करेंगे। अवाम की तरबियत किस ग्राउंड पे हो रही है सर, ये बताएं। आप तरबियत के आप तरबियत किस ग्राउंड पे कर रहे हैं? ये तरबियत इन गालियों के साथ। और ये गाली ये मुशर्रफ के बाद से जो जमाना हमारे पर आया है ना, और उस जमाने के अंदर ये जो हमने मसला पता है क्या है, ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल के अंदर जितनी भी चीजें उनको कहते हैं फेसलेस इमेजेस। मैं औरिया मकबूल जान के नाम पे पेज बनाता हूँ या आपके नाम पे पेज बनाता हूँ, और पेज बना के मैं आपके नाम से जो मर्जी करता रहूँ। ठीक, आप सोच सकते हैं कि मैं रिपोर्ट पढ़ी थी कि जिस वक्त शुरू में याहू चैट आई है, तो 70% लोग जो थे उस चैट के अंदर, क्योंकि उसके नाम तो पता नहीं चलता, तस्वीर तो होती नहीं थी, वो लड़के लड़कियां बन के चैट कर रहे होते थे। सही कह रहे हैं सर। इस लैंग्वेज से तो हम तीसरी दुनिया के साबित हो गए ना, लो प्रोफाइल और मेंटालिटी, गंदी मेंटालिटी भी ऐसी है, वो दुनिया भी ऐसी है कोई। मगर नहीं सर, ये तो कुछ बहुत ज्यादा ही हो गया। लेकिन मतलब ये है कि नून लीग और पीटीआई है ना, और एक और जी जी बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल नाम ही न ले, नाम ठीक है, ये इन तीनों को ये कोई कंडेम करने आया, उसके लिए बड़ी अजीम बात होगी अगर आपने उसका नाम ले लिया। वो 600 जगह पे जाके बताया कि इससे उसका नाम ही ना ले। नहीं बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि ये इन तीनों को ट्रेंड करने में आया। सर मैं नहीं मानता इमरान खान साहब को इस ट्रेंड का ना पता हो। बताओ, मैं नहीं मानता पीटीआई कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं मानता मरियम बीबी को नहीं पता हो। बिल्कुल पता हो। पूरे कन्वेंशनों से खिताब करते हैं, तो इन्हीं की हल्लाशेरी पे ट्रेंड चल रहे हैं। सबने अपने बनाए हुए हैं। और मैं तो समझता हूं कि ये पूरे के पूरे मीडिया सेल जो है ना, इनके ऊपर एक होता है 492 अखलाकियात, बद अखलाकी का मुकदमा चल रहा है। पूरी दहशत गर्दी है सर, हमारी ज़हनी तरबियत गंदे अल्फाजों के साथ कर रहे हैं। आप एक जमाने के अंदर ये अंग्रेज दफा लिख के गया था, ये अंग्रेज दफा ऐड करके गया पाकिस्तान पिनल कोड में, जो इंडियन पिनल कोड होता था। सरेआम फोश गुफ्तगू करना। सर दुनिया में क्या इमेज गया होगा? कब बनाया था? 1868 में। आज हम 1868 में, ये जायज हो चुका हुआ है इन दोनों पार्टियों के मौजूदगी में, जायज हो चुका है इस मीडिया सेल की मौजूदगी में। सर हमारा इमेज शर्म गया। और अल्लाह का रसूल यही कहता है कि जिसने किसी को गाली दी अगर वो नहीं तो पलट के उसके ऊपर आ गए। हमें तो बचपन से यही सुना है, जो कहता वही होता है। वही, हाँ ये कहता भी, हमने यही सुना है अम्मा वगैरह। कुफर के बारे में आपने सुना है, जो किसी को काफिर कहेगा अगर वो ना हुआ तो कहने वाला हो जाएगा। अंदाजा करो ये लोग हैं, ये हैरान करो, ये सारे कोई अच्छा इनको जाकर पूछो ना कहां। मैं आई डिड माई ओ लेवल फ्रॉम फ्ला। सर मैं मिला हूं इनसे, फ्रॉम फ्रांस। सर मैं इन सबसे मिला हूं। एंड देन आई वेंट टू ऑक्सफोर्ड। सर I got Shivang scholarship, I got अपना क्या नाम है वो Fulbright। सर मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ से इन अल्फाजों को शेयर कर सकते हैं, अपनी बहन से। अपनी माँ को ये फिक्रा बोल सकते हैं? बोले ना। ये हालत है, और ये अखलाकी सवाल का की इंतहा है। देखें हो जाता है, बात करते हैं लोग, लेकिन ऊपर से जूते मारने वाले हो जाता है। नहीं है, ये हुआ है, किया गया है जानबूझ के, इंटेंशनली हुआ। और ये आपको बताओ, ये मुद्दतों से होता चला आ रहा है। सर हमारे पास ट्विटर का ये होना था, मुझे तकलीफ से बात करने में, ये होना था जिस मुल्क में सालों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की वेबसाइटें चलती हों, और ये बकवास से हुक्मरान चुप करके बैठे रहे और बोले ना, और अपने बंदों के खिलाफ करने वाले को जेल में डालें, और पिंडी और शाहबाद के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डालें। उस मुल्क पे लानत बरसनी थी। उनकी मां बहनों को यही लफ्ज लोगों ने याद करने थे, उनकी औलादों को यही लफ्ज लोगों ने, उनकी बेटियों को ऐसे लफ्ज थे। सूले अकरम के खिलाफ आप 4 बंदों को पकड़ते और छोड़ देते हो उनको, वो गलाजत बकते रहते हैं, और आप फंडामेंटल राइट्स के नाम पे छोड़ देते हो। चीखता रह जाता है शौकत सिद्दीकी कि कर क्या रहे हो तुम? तुम लोगों को जिंदा रहने का हक है इस दुनिया के अंदर इज्जत से। तुम गलाजत के गंदी नाली के कीड़े हो सारे के सारे, और यही तुम्हारे मुंह से निकलेगा, और यही तुम्हारी लीडरशिप का हाल है। सर इन गंदे जुमलों जुबान के साथ क्या हम कोई कौम बन सकते हैं? नहीं, कोई नहीं, कौम छोड़े सर। जलूसी है ना, पूरा रश ही है ना, हजूम है।
پھر کہتے ہیں ہمارے پر رحمتیں نہیں برستی ہمارے پر، یعنی یہ کچھ نہیں ہوتا. سب اب اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے. کبھی مکے کے ان 4 لوگوں کا ذکر سنیے گا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے اللہ نے کیا کہ جب ایک رسول اللہ علیہ وسلم کو گستاخ ہے مکہ چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کمزور تھے تو جبریل نے ایک آدمی کے ایسے انگلی لگائی تھی اس کے ہر عضو سے غرازت نکلنی شروع ہو گئی تھی. اٹھاؤ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تم چپ رہے. سر شرمندگی بھی کوئی نہیں ہے نا اسٹینڈ پہ. اسٹیٹمنٹ کل صبح سے جو شروع ہوا وہ آج پھر ایک آج کچھ نئی لینگویج شروع ہو گئی ہے. ہاں شروع یہی تو ہے. اب خان صاحب سے کہیں گے تو وہ جا کے خان صاحب کا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ خان صاحب نے سارے بندے وہی رکھے ہوئے کہ جو فیصل آباد سے ٹریننگ لے کے آئے جوگت میں. سر انہوں نے گجرانوالے سے والی کی ہے. گجرانوالے سے گجرانوالے کی ٹریننگ نون لیگ کے وہ رکھے ہوئے. پیپل پارٹی نے باہر کر لیا اپنے آپ کو. پیپل پارٹی اصل میں پیپل پارٹی دیکھیں پیپلز پارٹی بہت ملائن ہوئی ہے. پیپل پارٹی نے بھگتا ہے. سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جاز کی پرچیاں نہیں یہ تو بعد کی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں وہ ذوالفقار علی بھٹو وہاں گئے تھے امریکہ. فورڈ ہوتا تھا ایک صدر امریکہ کا جی. نصرت بھٹو کے ساتھ اس کی وہ کھڑے تھے ڈانس ہو رہا تھا اس کی تصویریں آئیں. پھر اس کے بعد جو اس تصویروں پہ تبصرے ہوئے. ایک شورش کشمیری صاحب ہوتے تھے انہوں نے بڑی نظمیں لکھی کمال قتل کے. ہمارے مجھے بھی شامی صاحب نے بھی وہ تصویر چھاپی تھی بڑی زبردست طریقے سے. اور لوگوں نے یہ اس وقت سے بھگت رہی ہے پیپل پارٹی. پھر بے نظیر کی تصویریں نواز شریف صاحب نے پورا سیل بنایا ہوا تھا. پھر جو شیخ رشید جو تھا اس کے بارے میں بکواس کیا کرتا تھا بے نظیر کے بارے میں. پیپل پارٹی نے بھگتا ہوا ہے اس کو پتا ہے. ویسے یہی ریکویسٹ ہے وہی بوئیں جو کاٹ سکے اور اب کاٹنے کے لیے بہت مدت انتظار نہیں کرنا پڑتا. 24 گھنٹے کے اندر جب آپ کا ایک ٹرینڈ آتا ہے اس لیے زبان کا استعمال تھوڑا دھیان سے کریں. ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حرفراز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. صاحب ایسی تو بہت سی شخصیات ہیں اور ان چند شخصیات ہی کی بنا پر آج پاکستان کا نام پاکستان کا سافٹ امیج اور پاکستان کا خوبصورت چہرہ اس کا نام زندہ ہے. ایسی ایک شخص میں کالم میں ایسا لگتا ہے کہ کافی میں عرصے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک کبھی سالوں میں ایک تعزیتی کالم لکھتا تھا میں. اب مجھے مہینوں میں 2-3 کالم مہینے میں 2-3 کالم لکھنے پڑ رہے ہیں. ایسے سے لوگ زندگی سے چاہ رہے ہیں دوسرے اور اس کرونا کی وجہ سے جس کو ہم بالکل سیریس نہیں لے رہے. ہمارے ایک دوست تھے بہت بڑا نام ہے خورشید عالم گوہر قلم ان کے پاس استاد نے دیا تھا. پاکستان میں اس سے بڑا کیلیگرافر آج تک نہیں. میں تو اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے گھر کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ان کا نقش موجود نہ ہو. میرے گھر کے نام کی تختی انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اچھا. میں دفتر میں 2 قطعات اقبال کے لگائے ہوتے تھے. ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست شرک رادر خوف مصبردی داست. ایک اور قطعہ تھا اقبال کا وہی کہ آپ کے بہت کلوز حلقہ احباب میں تھے. میری جب کتاب شاعری کی آئی تو میں جمیل لکش صاحب نے اس کا وہ بنایا تھا تو میں ان کے جمیل لکش بہت بڑا پینٹر تھا اس کے سرورت میں تو اس کے اوپر نام لکھنا تھا قامت. تو پتہ چلا کہ یہ کوئٹہ میں رہتے تھے اس وقت. یہ کوئٹہ کی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو پنجاب سے جہاں گئے تھے وہاں پڑھاتے تھے لوگوں کو اور پھر ایک دن تعالیٰ منگل نے سارے پنجابی کے کہہ کے نکال دیا. حالانکہ وہ صدیوں ایسی ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے بلوچ بچوں کو پٹھان بچوں کو جہاں پانی نہیں ملتا تھا. تو یہ وہاں پنجابی امام بارگاہ ہوتا تھا اس کے ساتھ ان کا گھر تھا. تو میں ان کو لے گیا تو بڑے محبت سے ملے اور لکھا. اور تو جمیل لکش صاحب بھی آن کے اتنا خوبصورت کس نے لکھا ہے. تو آپ ساتکین اس زمانے میں وہاں کو آئے تھے وہاں پر کچھ دیر کے لیے آئے تھے تو وہ صرف ان سے ملتے تھے یا پروفیسر سنے بہت پسند کرتے تھے. بہت ان کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ساتکین خط ساتکین جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے جو بہت بڑے. اچھا پھر انہوں نے اس زمانے میں پی ٹی وی کمال ہوتا تھا نون والقلم کے نام سے 15 ایپیسوڈ کی ڈاکومنٹری کی دنیا بھر کی خطاطی کے اوپر. اور پھر وہ جو کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شروع ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے جو قول انہوں نے اس میں لکھے ہیں اس کتاب کے اندر کہ جو خطاطی ہے یہ آدھا علم ہے. اور پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں بسم اللہ لکھ لی وہ جنت میں چلا جائے گا. تو یہ پھر یہاں آ کے پھر انہوں نے وہاں پہ آ گئے جہاں پر انہوں نے پڑھانا شروع کیا اس میں کیا نام ہے نیشنل کالج آف آرٹس. ان کا بڑا خواب تھا کہ کیلیگرافی کا اسکول جو ہے اس کو کھولا جائے لیکن وہ میں اس میں میرے ساتھ
میں سیکٹری کلچر تھا تو ہم نے کوشش کی کھولنے کی، پھر میری شہباز شریف سے لڑائی ہوگی، وہ پروگرام آدھا رہ گیا، پھر میں وال سٹی میں آ گیا تو پھر وہاں کہا جو ارے صاحب یہاں کرتے ہیں، تو میں نے وال سٹی میں ایک بلڈنگ حویلی بھی دیکھ لی اور ایک علاقہ بک سٹریٹ کے لیے بھی دیکھ لیا، وہ پرپوزل دی، لیکن وہ شریف برادر نے کہا نہیں جی اس سے فوڈ سٹریٹ ہونی چاہیے تھی۔ تو بک سٹریٹ کو کون جانتا ہے؟ فوڈ سٹریٹ والے لوگ ہیں ہم سارے کھابے والے لوگ ہیں، تو فوڈ سٹریٹ بن گئی اور یہ نہ بن سکا۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا نام تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جامعہ اشرفیہ کے اوپر نا ایک بہت بڑا جامعہ اشرفیہ لکھا ہوتا تھا ٹائلوں میں، بالکل وہ یوسف صدیقی صاحب کا لکھا ہوا تھا، بہت بڑے۔ یہ یوسف صدیقی صاحب اس بندے کے شاگرد تھے عبد المجید پروین رقم کے۔ یہ عبد المجید پروین رقم جنہوں نے اقبال کی بانگدرا لکھی تھی، اور اقبال کہتے تھے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا میں شاعری کروں گا ورنہ میں شاعری نہیں کروں گا۔ اچھا، تو اسی طرح میری کتاب کے ٹائٹل بھی انہوں نے بنائے فراز کے دوسرے تیسرے، اور حسن تھا ان کے خطاطی کے اندر، اور بس بیچارے کچھ پتہ نہیں چلا، مجھ سے 2-3 مہینے چھوٹے تھے، لیکن اب تو وبا سے۔ ایک اور آج ہمارے بہت پیارے دوست معروف افضل ہیں، فواز کے بیٹمنٹن کے بہت اچھے آفیسر، اور وہ بیچارہ اس کو پولیسرس کمیشن کا لگا دیا گیا تھا چیئرمین، اور ہم سوچ رہے تھے پھر ایک آنےسٹ آدمی آیا ہے، پہلے بھی اسی بہتر بہت اچھے چوائس تھی، لیکن وہ چارج بھی نہیں لے سکے، حلف بھی نہیں اٹھا سکے وہاں کا، اور کورونا میں انتقال کر گئے۔ انتہائی نفیس انسان، ویری کمپیٹنٹ پرسن۔ میں اب صرف آپ کو بتاؤں، اس حوالے سے میں نے غزل لکھی ہے، بڑے عرصے بعد شاعری کی، میں وہ سناتا جاتا ہوں، میں وہ سناتا ہوں، بہت دنوں سے بہت میتیں اٹھائی ہیں۔ پرندے کوچ کرتے جا رہے ہیں، ہمارے گھر اجڑتے جا رہے ہیں، کوئی لکھے گا کیا نہا ہمارا، سبھی جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، ہماری کہکشاؤں سے ستارے بڑی تیزی سے جھڑتے جا رہے ہیں، ابھی تو روشنی پھوٹی تھی گھر میں، ابھی سے سائے بڑھتے جا رہے ہیں، مکانی لامکانی ہو گئی ہے، سبھی منظر بدلتے جا رہے ہیں، کسی نے سور تو پھونکا نہیں ہے، نگر پھر بھی اجڑتے جا رہے ہیں، جمال دوستاں ابر میسر، یہ بادل اب سرکتے جا رہے ہیں۔ کین خط سات کین جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے جو بہت بڑے۔ اچھا، پھر انہوں نے اس زمانے میں پی ٹی وی کمال ہوتا تھا، نون والقلم کے نام سے 15 ایپیسوڈ کی ڈاکومنٹری کی دنیا بھر کی خطاطی کے اوپر، اور پھر وہ جو کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شروع ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے جو قول انہوں نے اس میں لکھے ہیں اس کتاب کے اندر کہ یہ خطاطی ہے یہ آدھا علم ہے، اور پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں بسم اللہ لکھ لی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ پھر یہاں آ کے پھر انہوں نے وہاں پہ آگے یہاں پر انہوں نے پڑھانا شروع کیا، اس میں کیا نام ہے نیشنل کالج آف آرٹس، ان کا بڑا خواب تھا کہ کیلیگرافی کا سکول جو ہے اس کو کھولا جائے، لیکن وہ اس میں میرے ساتھ میں سیکٹری کلچر تھا تو ہم نے کوشش کی کھولنے کی، پھر میری شہباز شریف سے لڑائی ہوگی، وہ پروگرام آدھا رہ گیا، پھر میں وال سٹی میں آ گیا تو پھر وہاں کہا جو ارے صاحب یہاں کرتے ہیں، تو میں نے وال سٹی میں ایک بلڈنگ حویلی بھی دیکھ لی اور ایک علاقہ بک سٹریٹ کے لیے بھی دیکھ لیا، وہ پرپوزل دی، لیکن وہ شریف برادر نے کہا نہیں جی اس سے فوڈ سٹریٹ ہونی چاہیے تھی۔ تو بک سٹریٹ کو کون جانتا ہے؟ فوڈ سٹریٹ والے لوگ ہیں ہم سارے کھابے والے لوگ ہیں، تو فوڈ سٹریٹ بن گئی اور یہ نہ بن سکا۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا نام تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جامعہ اشرفیہ کے اوپر نا ایک بہت بڑا جامعہ اشرفیہ لکھا ہوتا تھا ٹائلوں میں، بالکل وہ یوسف صدیقی صاحب کا لکھا ہوا تھا، بہت بڑے۔ یہ یوسف صدیقی صاحب اس بندے کے شاگرد تھے عبد المجید پروین رقم کے۔ یہ عبد المجید پروین رقم جنہوں نے اقبال کی بانگدرا لکھی تھی، اور اقبال کہتے تھے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا میں شاعری کروں گا ورنہ میں شاعری نہیں کروں گا۔ اچھا، تو اسی طرح میری کتاب کے ٹائٹل بھی انہوں نے بنائے فراز کے دوسرے تیسرے، اور حسن تھا ان کے خطاطی کے اندر، اور بس بیچارے کچھ پتہ نہیں چلا، مجھ سے 2-3 مہینے چھوٹے تھے، لیکن اب تو وبا سے۔ ایک اور آج ہمارے بہت پیارے دوست معروف افضل ہیں، فواز کے بیٹمنٹن کے بہت اچھے آفیسر، اور وہ بیچارہ اس کو پولیسرس کمیشن کا لگا دیا گیا تھا چیئرمین، اور ہم سوچ رہے تھے پھر ایک آنےسٹ آدمی آیا ہے، پہلے بھی اسی بہتر بہت اچھے چوائس تھی، لیکن وہ چارج بھی نہیں لے سکے، حلف بھی نہیں اٹھا سکے وہاں کا، اور کورونا میں انتقال کر گئے۔ انتہائی نفیس انسان، ویری کمپیٹنٹ پرسن۔ میں اب صرف آپ کو بتاؤں، اس حوالے سے میں نے غزل لکھی ہے، بڑے عرصے بعد شاعری کی، میں وہ سناتا ہوں، بہت دنوں سے بہت میتیں اٹھائی ہیں۔ پرندے کوچ کرتے جا رہے ہیں، ہمارے گھر اجڑتے جا رہے ہیں، کوئی لکھے گا کیا نہا ہمارا، سبھی جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، ہماری کہکشاؤں سے ستارے
बड़ी तेजी से झड़ते जा रहे हैं। अभी तो रोशनी फूटी थी घर में, अभी से साए बढ़ते जा रहे हैं। मकानी लामकानी हो गई है, सभी मंजर बदलते जा रहे हैं। किसी ने सूर तो फूंका नहीं है, नगर फिर भी उजड़ते जा रहे हैं। वाह। जमाले दोस्तां अब्रे मुयस्सर, ये बादल अब सिरकते जा रहे हैं। हरफराज से इजाज़त